فتح مکہ کا 5واں یا 6واں درس ہے، ورنہ تو ہر سال جو ہجرت کے سال گزرے ہیں، کسی میں 3 سال، کسی میں 4 سال، یعنی 4 نشستیں، مگر فتح مکہ کا عنوان ہی اتنا پیارا اور اتنا سبق آموز، نصیحت آموز ہے کہ اس کی نشستیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں، اور ابھی فتح مکہ کا آدھا عنوان ہوا ہے، اور اس کے اندر ہمارے کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت سے سبق مل چکے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اسباق سیرت النبی سے خوب اچھے انداز میں لطف اندوز ہونے کی سعادت نصیب فرمائیں، اور جمعۃ المبارک میں آئے ہوئے حضور کے مہمانوں کے صدقے سے اللہ تعالی ہر میدان میں، ہر کام میں ہماری غیبی مدد ہمیں نصیب فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام کیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد آپ نے اپنے 2 خاص ساتھیوں یعنی حضرت بلال اور حضرت اسامہ کو ساتھ لے کر مکۃ المکرمہ کی اس مبارک مطاف کی جگہ میں داخل ہوئے، طواف کیا، اور پھر آپ کے حکم کے مطابق مطاف کے اطراف سے، خانہ کعبہ کے اطراف سے جتنے بت موجود تھے سب کو گرا دیا گیا، اور پھر خانہ کعبہ کے اندر حضور داخل ہوئے، اور عثمان جو کہ بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور کو مکی زندگی میں مکے میں داخل ہونے نہیں دیا تھا، اور حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ میں تم سے چابی لے لوں گا مکے کی دروازے کی، اور پھر تم مجھے منع بھی نہ کر سکو گے، میری مرضی ہوگی تو میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا۔ تو پھر آپ نے جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور وہاں سے آپ نے تمام بتوں کو ختم کر دیا، اور پھر بت پرستی مکۃ المکرمہ کی سرزمین سے ختم ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کی برکت سے، تو یہی چابی آپ نے پھر حضرت عثمان کو دے دی۔ حضرت عثمان غنی نہیں، دوسرے ہیں جن کا نام صحابی رسول حضرت عثمان، جو خانہ کعبہ کے متولی، خانہ کعبہ کی حفاظت میں آپ نے اپنی زندگی اور آپ کے خاندان نے اپنی زندگی لگائی تھی، وہی چابیاں آپ نے ان کے حوالے کر دیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے مطاف کی طرف دیکھا جو کھچا کچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مسلمان بھی تھے، صحابی بھی تھے، حضور کے جانثار مجاہدین بھی موجود تھے، اور ان کے اندر انصار صحابہ بھی موجود تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے میرے محبوب کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادیوں کو تکلیف دی تھی، حضرت زینب کو سواری سے اونٹ سے گرا دیا تھا، ظلم اور زیادتی کی تاریخ رقم کرنے والے سب میرے محبوب کے سامنے موجود تھے، اور سب کے دل میں یہی خیال تھا کہ آج ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، بوٹی بوٹی کر کے جانوروں کو دے دیا جائے گا، ہماری گردنیں اتاری جائیں گی، ہمیں کھانے اور پینے کے لیے ترپایا جائے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کیا جائے گا، ہماری عورتوں کو بیوہ کیا جائے گا۔ اتنے خیالات ان کے ذہن میں گھوم رہے تھے، اتنے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک ہلتے ہیں، اور پھر لب مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ بھی بڑے ہی پیارے الفاظ تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور رحمت بھرے الفاظ کو سننے کے ساتھ ساتھ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل کانپنے لگا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کہ ہم نے تو صرف مکی ہی زندگی میں نہیں بلکہ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو ہم نے مدینے کی اینٹ سے اینٹ خراب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اور الٹا ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا معاملہ کروں؟ لیکن سب نے یکدم زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا
کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، کہ آپ خود بھی کرم والے ہیں اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، یعنی کریم ہونا اور کرم ہونا یہ آپ کے خاندان کا خاصہ رہا ہے، تو آپ اپنی کرم نوازیاں ہم پر فرماتے ہوئے ہمیں معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر لب مبارک کھلتے ہیں، اور ان لوگوں کو آپ معافی کا اعلان کیسے کرتے ہیں؟ خدا کی قسم یہ ایسے معافی کا مل جانا اور معاف کر دینا، تاریخ اسلام میں تو کیا پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی اس سے پہلے ایسا کوئی واقعہ نظر نہ آیا کہ اپنے ہی دشمن ہیں، اپنے ہی بیگانے ہو چکے تھے، اور پھر معافی کا اعلان کیسے ہو رہا ہے۔ زرقانی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 328 میں یہ بات موجود ہے، حدیث پاک، کہ جب مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ آپ کرم والے ہیں، کرم اور آپ کا خاندان کریم ہے، کریم کے بیٹے ہیں، کرم کرنے والوں کے بیٹے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، فاذهبوا، جاؤ، انتم الطلقاء، جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے، اور تمہیں کسی بھی قسم کا تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ مطاف کے اندر نعرہ تکبیر کی جو ہے وہ گونج پیدا ہو جاتی ہے، جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی اور جو مسلمان تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور اس کی وحدانیت توحید کا اقرار کرتے ہوئے پورے مطاف میں یہ کلمہ طیبہ کافروں کی زبان پر جاری ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بڑے مجرم رسول اللہ کی اس شفقت اور رحمت میں آ کر اپنے گناہوں کو دھلوا چکے تھے اور دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہاں وہ اسلام کے دشمن تھے، ان کا خون مسلمانوں کے لیے حلال تھا، لیکن کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پوری امت کا امام بننے کا بھی شرف عطا فرما دیا۔ حضور کی غلامی ہی جو ہے ایک عظیم نعمت ہے کہ انسان اگر اس نعمت کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے، غلامی رسول میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ساری امت کے لیے اس بندے کو امام بنا دیتا ہے، رہنما اور پیشوا بنا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب بات تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ان مسلمانوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں یا ان کے معاملے میں کیسا فیصلہ فرماتے ہیں کہ جن کے مال، جن کی جائیداد، جن کی دکانوں پر، جن کے کاروبار پر ہجرت کرنے کے بعد کافروں نے قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ جب مکی زندگی میں تھے تو صحابہ کرام علیہم رضوان مالدار بھی تھے، کچھ ان کا اچھا کاروبار بھی سیٹ تھا، اچھا گھر تھا، لیکن جب حکم ہوا کہ ہجرت کر کے مدینے جانا ہے تو ایک جسم پر کپڑے کی جوڑی ہے اور وہاں سے چل دیے، حضور کا حکم جیسے ہی ملا، کوئی کس راستے سے نکل گیا، کوئی کس راستے سے نکل گیا، وہاں پر مدینے میں ان کا استقبال اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ کیا، وہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن اب تو وہ سارے کے سارے مسلمان ہو چکے ہیں، انڈر میں ہیں مسلمان، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے نیچے ہیں۔ آپ فیصلہ کر دیتے کہ بھائی ان کی جائیداد انہیں واپس کر دو، تو ان میں مجال نہ تھی کہ کوئی انکار کر سکتا، لیکن میرے محبوب کا شفقتانہ اور کریمانہ جو خطاب تھا اس کے اندر اس سوال کا جواب بھی دے دیا گیا کہ جب مسلمانوں نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھا کہ اب ہمارے جائیداد کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، تو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اے مجاہدوں، اللہ نے تمہیں اسلام کی برکت سے اتنی نعمتیں دے دی ہیں، لہذا اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنا غصب کیا ہوا مال معاف کر دو، تاکہ قیامت کے دن ان سے حساب و کتاب بھی نہ ہو اور اللہ اس کے بدلے تمہیں اور عطا فرما دے۔ یہ فیصلہ فرما دیا گیا کہ جتنا کچھ لیا تھا وہ سب مسلمانوں نے معاف کر دیا، اور پھر اسی طرح یہ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہے۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ آج سے کچھ ہفتے پہلے اسی مطاف کے اندر کہاں لوگ گانے باجے بجاتے ہوئے، سیٹیاں مارتے ہوئے برہانہ طواف کرتے تھے، آج خانہ کعبہ کو جو ہے غلاف چڑھا دیا گیا ہے۔ مسلمان ادب اور احترام کے ساتھ
خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کا طواف کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ معاملہ کیا اور مسلمان خوش ہو گئے تو ساتھ ہی عاقب جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے لوگوں کو جمع کیا اور پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے خطبے کے الفاظ یہ ہیں کہ جب عاقب جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا اور خانہ کعبہ کی پیاری زمین کو بتوں سے پاک کر دیا گیا اور معافی کا بھی اعلان ہو چکا ہے، سارے مسلمان ہو چکے ہیں، دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو حرم کعبہ میں جمع ہونے کا حکم دیا اور اس کے آداب سکھائے، اس کی تعلیم دی کہ اس کا ادب کیا ہے، خانہ کعبہ کو اللہ نے کتنی بڑی شان اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے اس کے آداب اور اس کی تعلیم میں مسلمانوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اب حرم پاک کے اندر کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، جانوروں کا شکار نہیں کیا جائے گا، جانوروں کو مارا نہیں جائے گا، اس حرم پاک کی حدود کے اندر کسی بھی قسم کے درخت کو نہیں کاٹا جائے گا سوائے از خرق درخت کے کہ اس کے پتوں کو کاٹ دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے خون کی تعظیم رکھی ہے، اس کا احترام ہے، تو کسی بھی مسلمان کے خون کو اس پاک سرزمین پر نہیں بہایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی ان کا ادب کیا ہے، تعظیم کی ہے اپنے اپنے انداز میں، مگر آج سے پہلے اس کے اندر خون بہاتے رہے لوگ اپنی ذات کے لیے، اپنے قصبے کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، لہذا اب یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے۔ ہر مسلمان کے خون کا احترام ہے، اس کا دل کا احترام ہے۔ جب یہ اعلان ہو گیا تو اب جو مدینے سے آئے ہوئے مسلمان تھے جن کی رہائش ہی مدینے میں تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آپ کے اپنوں نے جلا وطن کر دیا، مکے سے نکال دیا، رب کا بھی حکم تھا کہ آپ چلے جائیں، ہجرت کر لیں، تو پھر مدینے والوں نے آپ کا ویلکم کیا، آپ کا استقبال کیا، آپ کے لیے اپنا گھر بر سب کچھ قربان کیا۔ ان انصار صحابہ کو دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ آبائی شہر تو آباد ہو چکا ہے، اس میں لوگ مسلمان بھی ہو گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور مدینے کو چھوڑ کر مکے کی طرف آ جائیں۔ تو اس دل میں خیال آتے ہی وہ انصار کے بڑے بڑے جو سردار تھے، لوگ تھے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر تو دنیا میں کوئی کریم نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں، آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مہربان نہیں، رب نے ساری نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف اور توصیف کرنے کے بعد کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکے میں ہی اقامت فرما لیں اور ہم لوگ آپ سے دور ہو جائیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کی محبت اپنے لیے دیکھی تو یہ اعلان کیا کہ فرمایا کہ اے انصار مدینہ، مدینے میں رہنے والے مسلمانوں، میرے غلاموں، تم اس معاملے اور اس خیال سے بالکل بے خبر ہو جاؤ کہ اب میں مکۃ المکرمہ میں رہوں گا، ہاں آؤں گا ضرور، اس شہر کا ادب اپنی جگہ پر، اس میں آ کر لوگ اپنے گناہوں کی معافی تو ضرور کروائیں گے، اس کی نیکیاں دگنی ہیں، مگر فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم، میری زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ ہے اور میری زندگی کے آخری لمحات بھی تمہارے ساتھ ہیں، یعنی میں قیامت کے دن بھی اگر اٹھا تو مدینے شہر سے اٹھوں گا۔ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ کے ادب اور احترام کو ایک طرف رکھ کر اس کا مقام، اس کی تعظیم، اس کی تعلیم مسلمانوں کو دے کر پھر انصار مدینہ سے کہا کہ مکے کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ مکہ یہ ابراہیم کا شہر ہے اور مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ کا شہر ہے۔ تبھی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف نیت کر کے انسان سفر کر سکتا ہے، اس پر اسے ثواب ملتا ہے۔ علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے، حرم کعبہ کی طرف، بیت المقدس کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف جب بھی انسان ان مقدس مقامات کی طرف سفر کرتا ہے، جیسے ہی سفر کا ارادہ رکھتا ہے، ارادہ پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر لمحے کی برکت سے اسے ثواب کے خزانے عطا فرماتا ہے۔ تو یقیناً
خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ کے اندر ایک صحیح روایت کے مطابق ایک نیکی کا ثواب 50,000 ہے۔ لیکن جب رسول اللہ علیہ والسلام کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے اس شہر میں ایک نیکی کا ثواب 50,000 ہے، تو اللہ کے محبوب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور کہا مولا اس میں اضافہ کر دے، اس میں اضافہ کر دے۔ 3 دفعہ اضافہ ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ دعا حضور کر رہے تھے ہم آمین کہہ رہے تھے، اگر 50 کو 3 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو یقیناً 150 بن جاتا ہے۔ گویا میرے محبوب کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں ایک نیکی کا ثواب اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی جانب سے 150 نیکیوں کے ثواب کے برابر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم 50 کی روایت کو بھی مان لیں تو بھی ایک اچھے بزنس مین کے اعتبار سے اگر سوچیں تو یقیناً مکۃ المکرمہ کا ادب، اس کا مقام، اس کی شان عرفہ اور اعلیٰ۔ لیکن آج یہ بات طے شدہ ہے کہ جس جگہ میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، میرے محبوب کا جسم اقدس سے جو زمین کا حصہ ٹچ ہے، ملا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، وہ مقدس زمین کا ٹکڑا مکۃ المکرمہ کی سرزمین سے، خانہ کعبہ سے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ عرش کو بھی اگر مقام ملا ہے تو حضور کے صدقے سے ملا ہے، کعبے کو بھی اگر ادب اور مقام اور تعظیم ملی ہے تو وہ حضور کے صدقے سے ملا ہے، اور اگر مدینہ منورہ کا ادب اور احترام بھی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا کہ جہاں بھی حضور ہوں گے وہ جگہ سب سے افضل ہے۔ اس کی مثال آسان سی ہے کہ پہلی صف کی جو نماز کی برکت ہے نا، وہ اپنی جگہ بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کیا ہے تو لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر، ان کا خون کر کے، قرآن دازی ڈال کر، پرچیاں ڈال کر اپنی جو ہے وہ صفوں کو درست کریں گے کہ آج میری باری ہے، میں پہلی صف میں نماز ادا کروں گا۔ اتنا ثواب ہے اگر لوگوں کو اس پہلی صف کے ثواب کا اندازہ ہو جائے۔ مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر امام اس جگہ کھڑے ہونے کے بجائے چوتھی صف میں کھڑا ہو تو اب یہاں پر کھڑے ہونے والے کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ امام سے آگے ہو چکا ہے۔ ہاں، امام چوتھی صف میں کھڑا ہے مسجد کی تو 5ویں صف نمازیوں کے لیے پہلی صف بن جاتی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پہلی صف کا ثواب ہے کہ 5ویں صف کا؟ آپ کہیں گے کہ 5ویں صف کا نہیں بلکہ پہلی صف کا ثواب ہے۔ کیوں؟ امام کے پیچھے جو صف بنے گی اسی کا ثواب ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا مثال، اگر حضور مکے میں ہے تو مکہ افضل ہے، حضور مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ اگر حضور مدینے سے نکل کر جنت کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچ جائیں گے تو اس موقع پر مدینے سے افضل جنت ہو جائے گی، کیونکہ اصل دین حضور کی اطاعت میں ہے، حضور کی اتباع میں ہے۔ پہلی صف کا اعتبار امام کے ساتھ ہے، جہاں امام ہوگا اس کے پیچھے پہلی صف میں ثواب ہے۔ جہاں امام الانبیاء ہوں گے وہی شہر، وہی مقام، وہی جگہ، وہی سیکنڈ، وہی لمحہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اصل امامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت کتنی پیاری بات لکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف میں آپ نے اپنے قلم کو بند کر دیا اس بات کو لکھنے کے بعد۔ آپ نے فرمایا میرے رب کی شان عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے بلند اللہ اکبر ہے، سب سے بلند شان رب العالمین کی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری صفات، اپنا سارا جلال، اپنی ساری رحمتیں، اپنی ساری شان رفعتیں وہ حضور علیہ السلام کو عطا فرما دی ہیں، سوائے ایک خاص صفت کے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صفت چھوڑ کر سب کچھ حضور کو عطا کر دیا ہے۔ وہ کون سی صفت ہے، وہ کون سی چیز ہے جو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے؟ فرمایا وہ ہے الوہیت، کہ خدا ہونا یہ رب کی صفت ہے، رب کی شان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا کی ساری نعمتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ شان ہے میرے محبوب علیہ السلام کی۔ حضور کی غلامی کو اختیار کر لو، ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو غلامی رسول میں ہی موت عطا فرمائیں، حضور کا سچا عشق نصیب فرمائیں،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائے، میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔